بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس علیہ السلام کا وہی طور طریقہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام کا تھا۔ حضرت مولا علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور نائب تھے۔ اسی طرح جناب عباس فرزند رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مددگار اور نائب تھے۔ جناب امیر علیہ السلام فقراء و مساکین کو رات کے وقت اپنی پشت پر لاد کر اجناس پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب عباس بھی فقراء اور مساکین کی دلجوئی کرتے تھے۔ رسول خدا تک پہنچنے کے لیے حضرت علی کا وسیلہ ضروری ہے، اسی طرح امام حسین تک پہنچنے کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ ضروری ہے۔ اسی جگہ ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ایک زائر امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا، لیکن جناب عباس علیہ السلام کی زیارت کو بہت کم۔ اس کو خواب میں جناب سیدہ نے بشارت دی کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتے ہو۔ زائر نے کہا، بی بی میں تو ہر روز زیارت سید الشہداء کو جاتا ہوں، مجھ سے تو کبھی ناگاہ نہیں ہوتا۔ اس پر بی بی نے کہا، ہاں تم جاتے ہو لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتے، لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے، اگر کوئی شخص امام علی مقام کی زیارت کر کے آ جائے اور جناب عباس کی زیارت نہ کرے، قسم بخدا اس کی زیارت قبول نہیں ہوگی۔ عباس اپنے بزرگوار کی طرح باب الحوائج ہیں، یہاں جو بھی آتا ہے مرادیں پاتا ہے، جو ان کا نام لے کر منت مانتا ہے اس کی منت پوری ہوتی ہے۔ مظہر العجائب الغرائب حضرت علی علیہ السلام کے اس فرزند کے کچھ معجزات اور کرامات بکھرے ہوئے اور آنکھ سے جمع کر کے مصنف اس کتاب میں شائع کر رہا ہے، تاکہ منکر معجزات ان کو پڑھ کر ایمان لے آئیں اور اہل ایمان ان کے پڑھنے سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ اللہ پاک آپ کے دلوں میں اور میرے دل میں محبت اہل بیت ڈالے، ان کا پیروکار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔